السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آئے دن سیاست میں چلتے ہمدان صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھیں، جن دھمکیوں میں صرف اور صرف سفیر کا ہی ذکر ہوتا۔ تب ہمدان صاحب نے اپنے دل پر پتھر رکھتے اپنے لخت جگر کو 15 سال کی عمر میں اپنی سیاست اور لوگوں کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے اسے اپنے قریبی دوست کے ہمراہ UK بھیجنا چاہا تھا، جس پر صاحبہ بیگم اور بلند احمد خان صاحب قطعی راضی نہ تھے، مگر سفیر کی بھلائی کا سوچتے وہ دونوں اپنے دل کو سمجھا گئے تھے۔ اور وہیں سفیر اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور جان عزیز ددوں سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ ہمدان صاحب اپنا فیصلہ بدل دیں اور اسے اپنے پاس پاکستان میں رکھیں، مگر ہمدان صاحب دشمنوں کی دھمکیوں اور اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو کھو دینے کے ڈر سے اسے کسی طور بھی پاکستان میں رکھنے پر رضامند نہیں تھے، اور نہ ہوئے، اور سفیر کے لاکھ احتجاج کرنے پر بھی انہوں نے اسے UK بھیج دیا، جہاں اس کی اعلیٰ تعلیم اور عیش و آرام کی زندگی کا سوچتے ہمدان احمد خان صاحب یہ بھول گئے تھے کہ وہ اپنے چشم و چراغ کو خود سے دور کر کے کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا ذرا بھی علم ہوتا تو شاید وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتے۔ ہمدان صاحب کے فیصلے پر ناخوش سفیر ہمدان صاحب سے ایسا ناراض ہوا تھا کہ کبھی ان سے فون پر بھی بات نہیں کی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ UK کو ہی اپنا اصل سمجھ کر وہیں رہ گیا اور کبھی پاکستان نہ جانے کی ٹھانتا۔ اپنی زندگی میں مگن سفیر ہمدان احمد خان نے غصے میں اپنے باپ کا نام ہٹاتے خود کو سفیر بلند احمد خان بنا لیا، مگر وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ UK میں رہتے سفیر صفی بن گیا اور ہر وہ غلط کام کرنے لگا جو اسے اس کا مذہب، اس کے والدین کرنے کی اجازت نہ دیتے، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ جو کر رہا ہے اسے اس سے سکون میسر نہیں ہوگا، اور نہ ہوا۔ جب آئے دن کئی سفیر کے اسکینڈل سامنے آنے پر ہمدان صاحب نے میڈیا سے چھپاتے سفیر کو پاکستان بلانا چاہا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک دن بلند احمد خان صاحب کے بلانے پر صاحبہ بیگم اور ہمدان صاحب ان کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا جس پر عمل کرتے ہمدان صاحب اور صاحبہ بیگم آخر اپنے بیٹے کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر 2 سال سے پاکستان اور ایک ہی گھر میں موجود سفیر اپنے باپ ہمدان احمد سے بہت کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ وجہ تھی بچپن کی ناراضگی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو ماموں، وائٹ جینس پر ڈھیلی سی براؤن شرٹ پہنے وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں ہاتھ ڈالتا گویا ہوا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے آج؟ وہ جو کسی مہمان کی آمد کا سن کر نیچے آئے تھے، مگر سامنے بیٹھے اپنے بھانجے کو دیکھ کر بدمزہ ہوئے تھے، اور اس وقت انہیں اپنے ملازم پر غصہ آیا تھا جس کو دیے گئے پیغام پر وہ یہاں آئے تھے۔ کیا ہوا ماموں جی، آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے؟ شہباز صاحب کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتا وہ پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا۔ ہوئی خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ آخر کو 2 سال سے پاکستان میں موجود میرا بھانجا آج اچانک سے ماموں کے گھر تشریف لایا، تو اس خوشی کے ساتھ مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے۔ بھانجے سفیر کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر انہیں واقعی میں خوشی تو ہوئی تھی، مگر اپنے اور ہمدان صاحب کے بیچ چلتی سیاسی جنگ میں وہ اس محبت کو سائڈ کر گئے تھے۔ تو گلے ملے بھانجے سے؟ شہباز صاحب کی بات پر مسکرا کر کہتا وہ ان کی طرف ہاتھ کھولتا بڑھا تھا۔ جب مسکرا کر شہباز صاحب آج پورے 14 سال بعد اپنے بھانجے کو روبرو دیکھا تھا، جو کدو کاٹ میں تو ان پر گیا تھا، مگر دیکھنے میں بالکل مغرور خوبصورت کسی ریاست کے شہزادے جیسا تھا، مگر اس کی ایک چیز تھی جو اسے اس کے باپ سے مشابہت دیتی تھی، اور وہ تھی اس کی ڈارک براؤن ہلکی بڑھی ہوئی بیئرڈ اور ان میں چھپا ڈمپل۔ کیسے آنا ہوا؟ سفیر سے الگ ہوتے شہباز صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کی یاد آئی تو چلا آیا، یہ مت سمجھیے گا، بس ایسے ہی کل کزن سے ملاقات ہوئی تو سوچا کزن سے آرام سے بیٹھ کر مل آؤں۔ شہباز صاحب کے پوچھنے پر تلاشتی نظروں سے رمشا کو ڈھونڈتے ہوئے سفیر نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر شہباز صاحب تعصب سے سر ہلا گئے تھے۔ اچھا رمیز ملا کل تمہیں؟ سفیر کی بات پر شہباز صاحب حیران ہوئے تھے، کیونکہ رمیز اگر سفیر سے ملتا تو شہباز صاحب کو ضرور بتاتا۔ مامی جی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں وہ اپنے بھائی کی طبیعت پوچھنے گئی ہیں میکے، افسوس میری ماں کس مٹی کی بنی ہے، وہ نہیں آتی آپ کی طبیعت پوچھنے۔ لاؤنج میں بیٹھا سفیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا شہباز صاحب کے گرد چکر کاٹتا پورے گھر میں نظر دوڑاتا بولا تھا، مجھے پتہ ہے میری بہن کس مٹی کی بنی ہے، سب تیرے باپ کی وجہ سے جو وہ ملنے نہیں آتی۔ تو چھوڑ اسے، یہ بتا رمیز کہاں ملا تجھے؟ سفیر کی بات پر عام سے لہجے میں جواب دیتے شہباز صاحب اسے واپس اپنی بات پر کاٹی تھی۔ ارے نہیں نا ماموں جی، وہ نہیں ملا، رمشا کی بات کر رہا ہوں۔ شہباز صاحب کے منہ سے رمیز کا نام سنتا سفیر نفی میں گردن ہلاتا بولا تھا۔ جب شہباز صاحب کو سوالی نظروں سے اپنی طرف دیکھتے سفیر نے رمشا کا نام لیا تھا۔ تو کبھی نہیں سدھر سکتا، دور ہے میری بیٹی سے، بہن جیسی ہے تیری۔ ماموں ریلیکس، بہن جیسی نہیں، آپ کہو تو بہن بنا لوں گا، اب میں اتنا بھی گندا نہیں ہوں کہ گھر کی لڑکیوں پر نظر رکھوں گا۔ سفیر کے منہ سے رمشا کا نام سنتے شہباز صاحب اس کی فطرت سے واقف ایک دن غصہ ہوتے اپنی جگہ سے
کھڑے ہو گئے تھے جب شہباز صاحب کو پرسکون رہنے کا کہتا سفیر ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتا ان کی سمت بڑھتا ہوا بولا تھا، میں آپ سے اتنے اچھے سے ملتا ہوں جبکہ میں آپ کی اور ڈیڈ کی سیاست میں چلتی صبح و شام کی جنگ سے بخوبی واقف ہوں ماموں جی، اور آپ پھر بھی مجھ پر شک کرتے ہیں؟ ہاں، میری اور تیرے باپ کی دشمنی تو فقط لفظی ہے، مگر تو ایک گھر میں رہ کر بھی ان کا مخالف ہے، اور یہ میرے حق میں بہت بہتر ہے۔ شہباز صاحب کو دیکھتا سفیر کانوں کو ہاتھ لگاتا ڈرامائی انداز میں گویا ہوا تھا، جس پر شہباز صاحب دل میں وہ سوچ کر مسکرائے تھے۔ کیا ہوا ماموں جی، کس سوچ میں ہو؟ شہباز صاحب کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر سفیر مسکرایا تھا۔ آپ کو پتہ ڈیڈ مجھے آپ کے خلاف اپنی طرف سے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ شہباز صاحب کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر سفیر نے پینترا پھینکا تھا تو اس کی سوچ کے مطابق صحیح لگا تھا، اور شہباز صاحب ایک دم نرم پڑتے بولے تھے۔ کہنا کیا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنے ماموں کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب آپ جانتے تو ہیں ماموں جی، آپ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ کہ میرے اور ڈیڈ کے بیچ جنگ بدر چلی ہوئی ہے، اور اس کے چلتے میں ان کا کہا کیوں ماننے لگا؟ شہباز صاحب کے پوچھنے پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا تھا، جب اس کے ہر لفظ پر شہباز صاحب کا کلو خون بڑھا تھا۔ اچھا، کیا مجھے پتہ تھا میرا بھانجا میرے ساتھ ہی ہوگا؟ سفیر کی بات پر کھل کے مسکراتے شہباز صاحب نے سفیر کے لیے ڈرنک بنائی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں ماموں جی، میں آپ کی آبادی اور بربادی دونوں میں آگے رہوں گا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی گھونٹ میں وسکی کا گلاس خالی کرتا سفیر مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا، جب اس کے الفاظ شہباز صاحب کو ٹھٹکا گئے تھے۔ مطلب میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ساتھ۔ شہباز صاحب کا دم خشک ہوتے دیکھ کر سفیر مسکرایا تھا، مگر آنکھ دباتا بات بدل گیا، جس پر شہباز صاحب پرسکون ہوتے سر ہلا گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ہی مجھے بھی جانا ہے؟ نہیں ارو، میں بس ابھی آ جاؤں گی، پھر کبھی تمہیں لے جاؤں گی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی جب پیچھے سے آتے اس کے چھوٹے بھائی نے اسے روکتے ساتھ چلنے کی ضد کی تھی۔ کہاں جا رہی ہو نایاب؟ ماما بس رمشا کی طرف جا رہی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کا اترا ہوا منہ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں میں بیٹھی تھی۔ جب انہیں سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھ کر ندا بیگم نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے جلدی واپس آنا، کیونکہ میں اور ارمان آج مل کر بیکنگ کریں گے اور تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ واو، ارو بیکنگ کرے گا؟ میں جلدی آؤں گی۔ نایاب کی پریشانی سمجھتی ندا بیگم نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر نایاب نے خوش ہوتے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی خوش کرنا چاہا تھا، مگر آج ارمان پر تو جیسے باہر جانے کا جنون سوار تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے تو ماما مجھے جانے دیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جا رہی۔ کیا ہے، اسائنمنٹ ہی نہیں ہوگا نا؟ کوئی بات نہیں۔ نایاب کے ہنسانے پر بھی وہ نہ ہنسا اور سیڑھیاں اترتا ندا بیگم کے پاس آتا بولا تھا، جب اپنے 10 سالہ بھائی کو اداس ہوتے دیکھ کر نایاب نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا تھا۔ اس کا مطلب میں نہیں جاؤں گا تو آپ بھی نہیں جاؤ گے؟ نایاب کو اپنے بیگ رکھتے دیکھ کر ارمان نے اداسی سے پوچھا تھا۔ ہاں، ہم دونوں گھر میں رہیں گے۔ ارمان کے کال کھینچتے نایاب نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر نایاب کی محبت دیکھ کر ندا بیگم مسکرائی تھی۔ مما، میں کب تک گھر سے باہر نکل سکوں گا؟ میرا بھی دل کرتا ہے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا، فٹ بال کھیلنے کا، باہر پارک میں جانے کا۔ میں کیوں نہیں جا سکتا مما؟ نایاب کو اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر ارمان ندا بیگم کے ہاتھ پکڑتا نم لہجے میں بولا تھا، جس پر ندا بیگم بھی اداس ہوئی تھی۔ یہ ارمان کا وہ سوال تھا جس کا جواب بہرام صاحب بھی آج تک نہیں دے سکے تھے۔ ایک دن دیکھنا ارو، میرا بھائی ارمان شاہ اکیلا پورا شہر گھوم کر آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ندا بیگم کو ارمان کے سوال پر خاموش دیکھتی نایاب نے اسے کاندھے سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، کب آپی، میں کتنا بڑا تو ہو گیا ہوں، میں نے پاپا کا آفس بھی نہیں دیکھا جسے سب پولیس اسٹیشن کہتے ہیں۔ مجھے وہ دیکھنا ہے، بڑے ہو کر مجھے بھی وہیں بیٹھنا ہے۔ نایاب کی بات پر وہ پل بھر کو خوش ہوا تھا، مگر صرف کچھ پل کے لیے جب اچانک سوال کرتا وہ نایاب کو سوچ میں ڈال گیا تھا۔ بہت جلد۔ ارمان کی پیشانی پر پیار کرتی نایاب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جسے کھونے کے ڈر سے وہ ہمیشہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی۔ پکا آپی؟ پکا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ جاؤ، میں مما کے ساتھ گھر پر ہوں۔ نایاب کو روتے دیکھ کر وہ مسکرا کر اسے جانے کا کہتا اداس کھڑی ندا بیگم کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ نہیں یار، میں نہیں جا رہی۔ آپ ہی چلی جائیں، میں نہیں چاہتا میری آپ ہی فیل ہوں۔ جاؤ نایاب، تم چلی جاؤ، میں ہوں نا میرے بیٹے کے ساتھ۔ نایاب کو نہ مانتے دیکھ کر ارمان نے اسے جانے کا کہا تھا۔ جب نایاب کو جانے کا کہتی ندا بیگم نے ارمان کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ ارمان کے گال کھینچتی نایاب چٹکی بجاتے ہوئے کہتی وہاں سے گئی تھی جب اسے جاتے دیکھ کر ارمان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک دن میں بھی ایسے ہی باہر جاؤں گا مما۔ نایاب کی پیٹھ دیکھتا ارمان ندا بیگم کے سینے سے لگا تھا۔ انشاءاللہ۔ ارمان کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ندا بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر اب پتہ نہیں وہ وقت کب آنا تھا جب ان کا بیٹا بغیر کسی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے گھر سے باہر نکلتا، کیونکہ اپنے 4 سالہ معصوم بیٹے زمان کو کھونے کے بعد تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد سے اسے گھر میں ہی قید کر کے رکھا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ تھی بہرام صاحب کی خاندانی دشمنی، جس کے چلتے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ بہرام کی نسل بڑھنے نہ دیں گے۔ کبھی وہ لوگ بہرام صاحب کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے تھے،
مگر انہوں نے ان کے پہلے بیٹے زمان کو نہ بخشا تھا، جو ایک دن ایسے لان میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے بال کے پیچھے کھیلتا کھیلتا گھر سے باہر نکلا تو بہت ڈھونڈنے کے باوجود کہیں بھی نہ ملا، اور ایک دن اچانک سے اس کا زخمی بے جان وجود ڈی سی بہرام شاہ صاحب کے گھر کے باہر پھینک کر چلا گیا تھا کوئی، جب 2 سالہ نایاب ندا بیگم کی گود میں تھی اور وہ اسے لے کر بھی کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر بہرام صاحب کی ہمت نے ندا بیگم کو مضبوط بنایا تھا، اور اس دن کے بعد خدا نے انہیں پورے 8 سال بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری نایاب نے بڑی بہن ہونے کے ناطے بخوبی نبھائی تھی، جو اپنے ماں باپ کو آج تک اپنے بھائی کے لیے روتے دیکھ کر خود بھی روتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم انکل، جلدی جلدی میں بھاگ کر آتی نایاب لاؤنج میں بیٹھے شہباز کو دیکھ کر ادب سے بولی تھی۔ جب شناسا نسوانی آواز سن کر سفیر نے اسے دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر حیران تھی۔ شہباز صاحب اور سفیر کے بیچ ہوتی کلامی جنگ نایاب کے آنے پر بند ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، رمشا اپنے کمرے میں، آپ اوپر چلی جاؤ۔ سفیر کے نایاب کو دیکھنے پر شہباز صاحب نے سلام کا جواب۔ میرے خیال میں مجھے بھی کزن سے مل کر چلنا چاہیے ماموں جی۔ سفیر جس سلسلے میں یہاں آیا تھا اسے سامنے دیکھ کر چونکا تھا، جب نایاب کو جاتے دیکھ کر وہ حواس میں لوٹتا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں سنبھل کر، پولیس والے کی بیٹی ہے۔ سفیر کی نظریں نایاب کے پیٹھ پر جمے دیکھ کر شہباز صاحب نے اسے اپنی طرف سے محتاط رہنے کا کہا تھا، جس پر وہ شہباز صاحب کی بات پر مسکرایا تھا۔ یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماموں جی، میں مل چکا ہوں ان سے بھی اور ان کے فادر سے بھی۔ شہباز صاحب کا طنز سمجھتا سفیر لفظوں پر زور دیتا آنکھوں پر گلاسز لگاتا انہیں حیران کر گیا تھا۔ اندر آ سکتا ہوں گرلز؟ رمشا کے کمرے کے کھلے دروازے پر کھڑا ہوتا ہوا نایاب کو ہی دیکھتا بولا تھا۔ سفیر برو آپ؟ دروازے پر کھڑے سفیر کو دیکھ کر رمشا خوش ہوئی تھی اور بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی، جو سفیر کی پرسنالٹی کی دیوانی تھی۔ یس کزن، میں ہی ہوں۔ بلیک گلاسز سے خاموش بیٹھی نایاب کو دیکھتا سفیر رمشا کے سر پر ہاتھ رکھتا اس سے فاصلہ قائم کرتا مسکرایا تھا۔ لگتا ہے کزن تمہاری دوست کو مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ نایاب کو مسلسل اپنے کام میں مصروف دیکھ کر سفیر اس کے پاس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتا رمشا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نایاب جو اس کی نظروں سے پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی، اب اس کا اس کے پاس بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ رمشا، میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، تم اپنے کزن سے مل لو۔ ایک غصے بھری نظر سفیر پر ڈالتی نایاب جانے کے لیے اٹھی تھی، جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ اگر میرا آنا کزن تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں چلتا ہوں۔ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی نایاب کو دیکھتا سفیر دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ نہیں سفیر برو، آپ بیٹھیں۔ جب تم یہاں نہیں بیٹھ سکو گی تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا کزن؟ سفیر کی بات پر رمشا نے اسے رکنے کا کہا تھا، جب وہ نایاب کے قریب کھڑا ہوتا نایاب کا ہاتھ چھوڑ کر بولا تھا۔ نایاب یار تم یہاں بیٹھ جاؤ نا، سفیر برو تمہیں کون سا پریشان کر رہے ہیں؟ سفیر اور نایاب کی پہلی لڑائی یاد کرتی رمشا نے نایاب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سفیر کو دیکھتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ نایاب کے سامنے کاؤچ پر بیٹھتا سفیر شوق سا مسکرایا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں سفیر برو؟ نہیں رمشا، تم کہیں نہیں جاؤ۔ سفیر کے بیٹھنے پر میزبانی کے فرائض نبھاتے رمشا نے بھی پوچھا ہی تھا کہ سفیر کے کوئی جواب دینے سے پہلے نایاب خود کو سفیر کے ساتھ کمرے میں اکیلا سوچ کر گھبرائی تھی، اور وہیں اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں دیکھ کر سفیر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ یس ڈیئر، کافی لے آؤ، سر میں درد ہے میرے۔ نایاب کو ڈرتے دیکھ کر سفیر کاؤچ کی بیک سے ٹیک لگاتے بولا تھا، جبکہ نظر سامنے بیٹھی نایاب پر ہی ٹکی تھی۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں نایاب، تمہارے لیے میں خود ہی لے آؤں گی۔ سفیر کے لیے کافی کا کہنے کے لیے جاتی رمشا نے نایاب سے پوچھا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ لوگ غلطی کرتے ہی کیوں ہیں جب سزا سے اتنا ہی ڈر لگتا ہو تو؟ آہستگی سے قدم اٹھاتا سفیر نایاب کے پیچھے آتا بولا تھا، جس پر سفیر کی آواز میں بدلے کی آگ محسوس کرتی نایاب کے پورے جسم میں لرزش ہوئی تھی۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بغیر پیچھے مڑے نایاب نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کس نے کی تھی؟ نایاب کے لہجے میں ڈر دیکھ کر سفیر اس کی گردن پر بکھرے بال سائڈ پہ کرتا بولا تھا۔ دور رہیں مجھ سے۔ ایک دم غصے سے سفیر کا ہاتھ دور جھٹکتی نایاب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر سفیر محظوظ کن مسکرایا تھا۔ میں بھولا نہیں ہوں تمہاری کل کی بدتمیزی، ابھی ہم اکیلے ہیں، سوری کہہ دو سویٹ ہارٹ۔ نایاب کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے سفیر نے رازداری سے کہا تھا، جب وہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کرتی اپنی بکس اپنے بیگ میں ڈالنے لگی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ نایاب کو اپنا بیگ اٹھاتے دیکھ کر سفیر نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ رمشا؟ سفیر، نایاب، رمیز یار کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، کہاں تھا؟ رمشا کو ڈھونڈتا ہوا رمیز مصروف سے انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، جب رمیز کو آتا دیکھ کر سفیر نایاب سے دور ہوتا رمیز کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا بغل گیر ہوا تھا۔ بس یار ڈیڈ کے کام سے گیا تھا اور ابھی پھر سے آرڈر آ گیا کہ ان کے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے۔ سفیر سے ملتے رمیز نے خوش اخلاقی سے کہا تھا، جب اس کی نظر ڈری سہمی نایاب پر پڑی۔ کیا ہوا نایاب، ٹھیک ہو؟ کچھ نہیں، نایاب کو دیکھتے رمیز نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ مختصر کہتی رمیز سے چھپا گئی تھی، جبکہ رمیز کو نایاب کی فکر کرتے دیکھ کر وائبرو ریز کر گیا تھا۔ چل تو بیٹھ، شام میں ملتے ہیں۔ سفیر کو بیٹھنے کا کہتا رمیز وہاں سے آ گیا تھا۔
یہ لیں آپ کی کافی آ گئی، کمرے میں چھائی خاموشی کو رمیز کے پیچھے ہی آتے ہی رمشا کی آواز نے توڑا تھا۔ تھینک یو کزن۔ کاؤچ پر بیٹھا سفیر کافی لیتا مسکرایا تھا۔ رمشا میں باقی گھر پر کر لوں گی۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا کزن ہے مسئلہ، کچھ کہا کیا سفیر بھائی نے؟ رمشا کے ساتھ بیٹھنے پر نایاب نے آہستگی سے کہا تو جب رمشا نایاب کی بھیگی پیشانی دے کر پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں یار، وہ تو میگزین دیکھ رہے ہیں۔ رمشا کے بات پر وہ جو کافی دیر سے سفیر کی خاموش کسیلی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، وہی رمشا کا بتاتی بولی تھی، جس پر رمشا حیرانگی سے میگزین پڑھتے سفیر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ کالا چشمہ کیوں لگاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتی نایاب کو رمشا کی بے وقوفی پر غصہ آیا تھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ہینڈسم کزن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تجھ کو اچھے سے تاڑنے کے لیے کالے چشمے خرید رکھے ہیں۔ سفیر جو ان دونوں سے انجان بنا بیٹھا تھا کہ نایاب کے بات پر مسکراتا ہوا بولا تھا، جبکہ یہ سچ تھا کہ وہ بظاہر میگزین دیکھ رہا تھا، مگر اس کی بےتاب نظریں نایاب کے خوبصورت چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جنہیں وہ کالے چشمے کی آڑ میں چھپائے ہوئے تھا۔ میں چلتی ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں کزن۔ سفیر کے اچانک سے جواب دینے پر وہ اپنے بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جب اسے جاتا دیکھ کر سفیر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ سفیر بھائی، کیا آپ سچ میں نایاب کو ہی دیکھ رہے تھے؟ ہاں، دیکھ رہا تھا۔ اب اس میگزین میں ایسا کیا تھا جو اسے دیکھتا؟ سفیر کو جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر رمشا نے پوچھا تھا۔ سیاست کی خبروں سے بھرا میگزین جو رمیز کے کمرے سے رمشا اٹھا کر لائی تھی، اسے دیکھ کر بدمزہ ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا سچ بول گیا تھا، جس پر رمشا حیران ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رکو نایاب۔ نایاب کے پیچھے آتے سفیر نے اسے رکنے کا کہا تھا، جب سفیر کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر نایاب نے جلدی جلدی قدم اٹھائے تھے۔ سنا نہیں تم نے کیا کہا میں نے؟ نایاب کو نہ رکتے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے روک گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نہیں مانگنے والی کوئی معافی آپ سے۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، قصور آپ کا تھا۔ آپ نے میری گاڑی ہٹ کی اور پھر بیڈ لینگویج بھی آپ نے یوز کی۔ سفیر کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتی نایاب نے پھولتی سانس کے درمیان کہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ نایاب کو دیکھتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تاثیر عشق یہ ہے کہ تیرے عہد حسن میں مٹی کا بھی بنائیں تو ہو بے قرار یہ دل۔ پر میں نے معافی مانگی ہی نہیں۔ معافی تو آپ کو مجھ سے مانگنی چاہیے۔ سفیر کی بنا سر پیر کی باتوں سے تنگ آتی بولی تھی، جبکہ اس کی لو دیتی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے سویٹ ہارٹ۔ یہ معافی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں تم سے دشمنی نہیں رکھنا چاہتا۔ نایاب کی بات پر وہ حواس میں لوٹتا بظاہر مسکرایا تھا، مگر اس کے لہجے میں مقابل کے لیے غصہ نمایا تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا میں نے آپ کو، بغیر سفیر سے ڈرے وہ نڈر لہجے میں کہتی اسے حیران کر گئی تھی۔ اچھا، تو میری بلی مجھے میں آؤں؟ نایاب کی بات کا مطلب سمجھتا وہ ایک قدم نایاب کی سمت بڑھتا مسکرایا تھا، جس پر نایاب نے قدم پیچھے لیے تھے۔ اوئے، کیا دیکھ رہے؟ ابھی وہ نایاب سے مزید کوئی بات کرتا جب اسے سامنے گیٹ کے اندر کھڑے بچے کو اپنی طرف دیکھتے پا کر سفیر چلایا تھا۔ تم نہیں دیکھو سویٹ ہارٹ، میں دیکھ رہا ہوں نا۔ سفیر کے چلانے پر نایاب نے پیچھے دیکھنا چاہا تھا، جب وہ نایاب کو تھوڑی سے پکڑتا اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سفیر کے بار بار قریب آنے کی کوشش پر وہ بھڑکی تھی، جب اسے پیچھے دھکا دیتے وہ کڑلائی تھی۔ عمر دیکھو اور کام دیکھو اس لڑکے کے۔ اس بچے کو مسلسل اپنی ہی طرف دیکھتے سفیر کو غصہ آیا تھا، جب وہ بغیر نایاب کے لفظوں پر غور کرتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ آپ ہی ارو؟ سفیر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ارمان نے نایاب کو آواز دی تھی، جو کافی دیر سے وقفے سے نایاب کو دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا، جب نایاب کو سفیر کے ساتھ دیکھ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ اے سالے، شرم کر، تیری بڑی بہن کی عمر کی ہے۔ بڑی بہن ہی ہوں اس کی۔ ارمان کے سر پر پہنچتے سفیر نے دبے دبے غصے سے کہا تھا، جب پیچھے آتی نایاب گریل لگے گیٹ کو دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اوہ، تو یہ بھائی ہے تمہارا سویٹ ہارٹ؟ ارمان کو نایاب کے گلے لگتے دیکھ کر وہ ہونٹ گول کرتا تعجب سے پوچھ گیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ارو، یہاں کیوں؟ تم چلو اندر۔ سفیر کو غصے سے دیکھتے وہ ارمان کا ہاتھ پکڑتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ تو محترمہ اس گھر میں رہتی ہیں؟ نایاب کو جاتے دیکھ کر وہ دل میں سوچتا واپسی کے لیے مڑا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔